अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कल के हवाले से। कल मेरी कोई वीडियो नहीं आई, बड़ा मैंने कोशिश करी क्योंकि हमारे घर का एक डोर था गैलरी का ना, तो वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो वो लोग आए हुए थे, वो मतलब पूरा डोर ही निकाल के ले गए। फिर साइड में से उन्होंने थोड़ी सी दीवार तोड़ी, तो फिर दोबारा से इसको सीमेंट लगा के ना पूरा सा रिपेयर किया। तो उस चीज़ को जो आधे घंटे का काम था 1 घंटे का, तो वो मेरे ख्याल में कोई 5-6 घंटे का चला गया। तो वो लोग घर पे ही थे, फिर मैं इतनी मतलब तंग आ गई। हस्बैंड भी साथ बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे मैं इनके लिए बैठा हुआ हूँ। तो बस अचानक से उसका प्लान बन गया कि चलो बस हम बाहर चलते हैं। जो मेरा बड़ा वाला बेटा था वो घर पे रह गया था उन्हीं के साथ। जो बड़ा वाला है ना मेरा, माशाल्लाह 16-17 साल का जो बेटा है, वो रह गया घर पे और उनके साथ बैठ गया। और फिर हम लोग मतलब पूरी फैमिली बाहर चले गए। और फिर हमने मतलब अच्छा सा इंजॉय किया। फिर कोई वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि घर में इतना शोर हो रहा था, ड्रिल मशीन लगी हुई थी, ज़ोर ज़ोर से वो आवाज़ और शोर, इतना मेरे खुद सर में दर्द हो गया कल। तो वैसे ही उसके साथ बैठी हुई थी, उसने कहा बस चलो आप चलो यहाँ से चलते हैं, सारे बच्चों को बाहर लेके चलते हैं। तो हम बाहर चले गए। तो इस वजह से फिर जब लेट घर आई तो वीडियो नहीं बनाई। फिर मैंने लाइव कर ली हेज़र वाले चैनल पे, अगर किसी को नहीं पता तो जाकर वो लाइव सुन ले, ठीक है। मैंने वहाँ लाइव की है, 3 घंटे की लाइव करी है। और उसके बाद जो है फिर वीडियो बनाने के अंदर मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं थी, और अब मैं भी आई हूँ। मैंने कहा चले जी, कल वाले कंटेंट को भी उसके ऊपर भी बात करते हैं और आज वाले कंटेंट के ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं रिसेंटली बात करूँगी काशिफ के हवाले से। काशिफ की अभी थोड़ी देर पहले वीडियो आई है और उसमें हलीमा जो है वो खड़ी है, साथ में जो है वो भी खड़ी है, क्या नाम है उसका, जो शानी है, वो उसे पूछ रही है। और इन्होंने टाइटल लगाया हुआ है कि भाई तुम जो हो यहाँ पे क्या कर रही हो, मतलब हमारे घर पे, क्या आप हमारे घर पे रह रही हो। तो आगे से हलीमा उसको कहती है कि मैं जब से आई हूँ, मुझे जैसे मुझे आंटी से प्यार है, सितारा से प्यार है, वैसे ही मुझे आपसे प्यार है, आपसे मोहब्बत है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे रह रही थी। अब मैंने परसों वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हलीमा जो है, परसों नहीं मतलब 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि हलीमा जो है वो अभी तक शानी के घर पे ही रह रही है। जो कि बात सच थी। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि वो माचिस लेने के लिए आई थी, लेकिन नहीं, हलीमा माचिस लेने के लिए नहीं आई थी। वो वहीं पर ही थी। और वो जब से इस्लामाबाद से गांव गई है ना, तो वो हलीमा जो थी वो काशिफ की घर में ही रह रही थी शानी के साथ। अब जहाँ पर जो है इन्होंने वीडियो बना के अब इस चीज़ को क्लियर किया है, जब रमज़ान वहाँ से चला गया है कहीं और। अब रमज़ान कह रहा है कि मैं कराची में हूँ, लेकिन वो कराची में शाहरुख के साथ भी कोई वीडियो नहीं बना रहा, कराची का कोई इलाका भी नहीं दिखा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है वो इस्लामाबाद में ही है, जो मेरा अपना दिमाग कहता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो हलीमा है वो काशिफ लोगों के घर में रह रही है। बहुत सारे लोगों ने बोला माचिस लेने के लिए थी। अब आप लोग मुझे बता दीजिए फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से गलत साबित हुआ। मैंने बोला था कि वो उसके घर में रह रही है, आप लोगों ने कहा था कि माचिस लेने गई है। माचिस लेने नहीं गई थी। हलीमा ने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है कि मैं जब से आई हूँ मैं यहीं पर रह रही थी। अब जब मतलब रमज़ान जो है, उसने ये नहीं कहा कि रमज़ान जब से गया है, ये मैं कह रही हूँ जब से रमज़ान जब से चला गया, 2 दिन पहले वो चला गया है अपने फूड पांडा के काम पे, बैक चला गया। वो तो कराची कराची कर रहा है, मैं तो फिर भी इस्लामाबाद पे अटकी हुई हूँ कि वो इस्लामाबाद में ही है, वो लाहौर में नहीं है, वो कराची में नहीं है, वो इस्लामाबाद में ही काम कर रहा है। वो वापस चला गया इस्लामाबाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हलीमा साहिबा खड़ी होकर कह रही कि मैं अब अपने घर चली गई हूँ क्योंकि मेरा अब्बू बीमार है। अब वो अपने घर पे चली गई है क्योंकि वहाँ पर रमज़ान नहीं है। जो उसको बिठाकर जो है उससे वीडियोस बनवाए या उसको जो है कैश करवाए, उसको वापस काम भी दिलवा दिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए ये फैमिली है, अप एंड डाउन होते, लड़ाइयाँ भी होती है। और जो रमज़ान का वालिद है वो माजी का भाई है, तो जाहिर सी बात है इनके आपस में कोई बात हुई होगी, कुछ इस तरह की बात हुई होगी। अच्छी बात है अगर काम दिलवा भी दिया है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करी, खाली बता रही हूँ कि हकीकत क्या दर हो सकती है क्या नहीं, क्योंकि व्यूवर्स का भी राइट होता है सारी बातों को अच्छे तरीके से जानने का। मैं यहाँ पर बैठ के मस्का मुस्की ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकती कि भाई जो चीज़ फैक्ट सामने नज़र आ रहा है उस चीज़ के ऊपर पर्दा नहीं डल सकता कि रमज़ान जो है वो इस्लामाबाद में ही है। लेकिन वो आके चिल्ला चिल्ला के कह मैं कराची में हूँ, कराची में तुम नहीं हो, मैं अभी भी कह रही हूँ कि तुम इस्लामाबाद में ही हो, ठीक है ना। और क्यों इस्लामाबाद में हो मुझे अच्छे से पता है। कोई बात नहीं, तुम अपना काम जारी सारी रखो, मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी रहो, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहीं पर भी रहे। क्योंकि ये आस्तीन के सांप है, ये किसी भी टाइम बदल जाते हैं, किसी भी टाइम डंग मार देते हैं, जैसे इनकी फितरत है। सितारा के ख़ानदान वालों की ये फितरत है, डंग मारने की इन लोगों को आदत है, ठीक है ना। तो अभी हलीमा ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि मैं शानी के घर पे थी हूँ। अभी वो गई है, 1-2 दिन हुए अपने घर चली गई है। जब से वो इस्लामाबाद से विलेज गई है, हफ्ता 2 हफ्ता तो हो गया है, लेकिन वो वहीं पर थी। तो मेरी ये बात सही निकली कि हलीमा जो थी वो शानी घर के मतलब वहाँ पे रह रही थी, वो कोई माचिस वाचिस लेने वो वहाँ पे नहीं गई थी, ठीक है ना।
چلے جی اب یہاں پہ نا ساجد صاحب کی ویڈیو پہ بات کرتے ہیں. کل جو اس کے سالے بغیرت نے جو ہے وہ ساجد صاحب کو دھمکی دی کہ میرے سالے کی طرف سے مجھے دھمکیاں آئی ہیں, مجھے بھی کسی ویڈیو سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ساجد صاحب کا ٹائٹل ہے. تھوڑا سا اس ویڈیو کے اوپر میں بات کروں گی اور اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گی, سنیے گا. ساجد صاحب نے بتایا کہ جتنے بھی میرے سالے صاحب کے سپورٹر ہیں وہ جو ہے وہ اس کو انگلی کرتے ہیں, اور میرے خیال سے انگلی ہی کرتے ہیں, اسی لیے وہ آ کے وائی ٹی پر بیٹھ کے پاگلوں کی طرح جو ہے وہ بھونکنا سٹارٹ کر دیتا ہے عاصم کے بارے میں. اور یہ بھی بتایا کہ اس پدے کے اندر, یہ چونی کی شکل والے کے اندر جو ہے نا بالکل بھی برداشت نہیں ہے, اتنا سا دل ہے, جب بھی کوئی بات ایسا بول دیتا ہے نا تو یہ یوٹیوب پہ آ کے نا ہگنا شروع کر دیتا ہے. کہتا ہے اس کے اندر دل نہیں ہے, اس کا جو دل ہے نا وہ چنے کے مانند ہے اور چنے کی طرح ہے, بہت زیادہ جذبات میں آ کر جو ہے نا وہ بڑبڑانا شروع کر دیتا ہے, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اپنی ہی بہن کا گھر یہ خود ہی برباد کر رہا ہے, جو کہ حقیقت ہے. ساجد صاحب نے بتایا کہ عاصم جو ہے وہ وائی ٹی پر آ گیا ہے, لیکن اب اس کو برداشت کرنا چاہیے, جو کہ اس کے اندر بالکل بھی نہیں ہے. تو جو باتیں آپ عاصم کے لیے کر رہے ہیں نا, بالکل کوثر بھی ایسی ہے ساجد صاحب. آپ کی وائف کوثر اس سے بھی گئی گزری ہے, ان کی پرورش ہی ایسی ہوئی ہے. یہ دونوں بھائی بہن ایک ہی جیسے ہیں, یا تو اس کا باپ ایسا ہے یا تو اس کی ماں ایسی, جو ان کی ایسی پرورش کی ہے, جو کہ اب کے اپنے سگے خالہ کے بچے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ساری باتیں کوثریہ پہ بھی لاگو ہوتی ہے. ساجد صاحب نے بتایا کہ ہیٹروں کی انگلی پہ نہیں چلنا چاہیے. نہیں ساجد صاحب, اگر اس میں ہیٹر جتنے ذمہ دار ہیں نا, آپ کی وائف کوثر بھی ذمہ دار ہے, وہ بھی یہ ساری چیزیں کرتی ہے. اور آپ کا جو سالہ ہے نا وہ کوثر کی ہاتھ کی کرپتلی ہے. جس طرح سے کوثر اس کو نچاتی ہے, یہ ویسے ہی ناچنا شروع کر دیتا ہے پاگلوں کی طرح. یہاں پر ساجد صاحب نے بتایا کہ ہیٹر تو ہیٹر ہوتے ہیں نا, تو ان کا تو ایک باپ ہو تو وہ ایک جگہ پہ ٹکے نا. ان کا ایک باپ تھوڑی ہے, ٹکتے ہی تو نہیں ہے ایک جگہ پہ. یہ کبھی اس کو کوثر کو جو ہے وہ ارشد کی بیوی بنا دیتے, کبھی کس کی بیوی بنا دیتے, کبھی آپ کی رکھیل بنا دیتے. تو ان کا واقعی ایک باپ نہیں ہے. اگر ایک باپ ہوتا تو یہ لوگ کبھی بھی آ کر اپنے سٹینڈ چینج نہیں کر رہے ہوتے. ایک دن سے ایک ہی نعرہ ہم لگاتے آ رہے ہیں کہ ساجد صاحب کی وائف ہے, ساجد صاحب کی وائف ہے, لیکن کوئی مانتا نہیں تھا. اب ان کے پاس کانٹینٹ نہیں ہے, تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے ساجد ستارہ کو کرٹیسائز کرنا ہے. تو وہ لوگ ایک بہانہ تلاش کرتے, کہہ رہے جو ہمیں دکھ رہا ہے کوثر جو ہے وہ ساجد کی بیوی ہے, ہم تو آ کر بات کریں گے. شرم نہیں ہے نا ان لوگوں کو. تو بھائی صحیح بات ہے, یہ لوگ آ کر دن رات ساجد کو گھونچو گھونچو بول رہے ہوتے, گندا بول رہے ہوتے, تو ظاہر سی بات ہے ساجد کا بھی رائٹ بنتا ہے وہ آ کے ان کے اوپر ریئیکشن بنائے. ابھی بھی میں کہتی ہوں عزت سے آ کر ریئیکشن بنا کے چلے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ لوگ بیٹھ کے اس کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں بہت ہی گندے ناموں کے ساتھ. کہتے ہیں 100 زبانوں کے 100 باپ ہوتے ہیں, یہ ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں اور نیگیٹو ہی باتیں کرتے ہیں. تو آپ کی کوثر بھی بالکل سیم ہی ایسی ہے. یہ موقع ان لوگوں کو کس نے دیا ہے؟ آپ کی بیوی ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں. یہ بات آپ کو بہت جلد سمجھنی چاہیے, تو زیادہ بہتر ہوگا, آپ کی صحت کے لیے اچھا ہوگا. اس آدمی کو, اس عاصم کو آپ اگر فرسٹ ڈے سے ہی شٹ اپ کال دے دیتے نا ساجد صاحب, تو آج آ کر یہ آدمی کی اتنی ہمت نہ ہوتی. آپ ہی کے گریوان پہ ہاتھ ڈالا ہے اس آدمی نے. یہ موقع آپ ہی نے دیا ہے, یہ موقع آپ ہی نے دیا. آپ نے اس کو شٹ اپ کال دی نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے آپ کو دینی چاہیے تھی. لحاظ وحاظ کچھ نہیں ہوتا. ہر چیز جو ہوتی ہے نا انسان کی اپنے ہی کراماتوں سے ہوتی ہے. تو یہ آپ کے اپنے ہی کرامات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. اگر آپ سٹینڈ لیتے نا سٹارٹ سے ہی, تو اس آدمی کی, اس چنے کے دانے کے دل والے کی اتنی ہمت نہ ہوتی جو یہ سوشل میڈیا پر آ کر آپ لوگوں کی چترول کر رہا ہوتا ہیٹروں کے ساتھ رابطے میں. ساجد صاحب نے یہاں پہ حج کا حوالہ دیا کہ وہاں پر بھی شیطان ہوتے اور ہم لوگ جب جاتے تو وہاں پر بھی پتھر مارتے, بالکل پتھر مارتے. تو یہ شیطان کوئی اور نہیں ہے, آپ کی اپنی بیوی بھی ہے کوثر, وہ بھی بہت بڑی شیطان ہے, اس کو بھی ایسے ہی پتھر مارا کریں. یہی عورت آپ کی زندگی میں خلل پیدا کری ہے, آپ کی زندگی کا سکون برباد کری ہے. آپ کو ایک ایک بات ساری پتہ ہے, پھر بھی آ کر اگر یہی ساری باتیں جو آپ ہیٹرز پہ کرتے ہیں, یہ ساری باتیں آپ کی بیوی کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے, کوثر کے اوپر بھی لاگو ہو رہی ہوتی ہے. کوثر بھی ایک باپ کی نہیں ہے, اسی لیے تو اپنے بھائی کو بٹھا کر سوشل میڈیا پہ آپ ہی کو تو گندا کروا رہی ہے. لیکن یہ بات ان کو سمجھ میں آ بھی رہی ہے, پھر بھی نہیں بول رہے. ہیٹر ہیٹر ہیٹر, ٹھیک ہے ہیٹر ہیٹر صحیح ہے, ان کے اوپر بات کر رہے ہیں, میں اس چیز پہ بات نہیں کر رہی. ان کا بھی رائٹ ہے, کیونکہ وہ گھونچو گھونچو بول رہے ہوتے, گندا کرتے. ساجد صاحب ان کے اوپر آ کے ریئیکشن دے رہے, تو اپنی بیوی کے اوپر بھی دینا. کوثر بھی تو یہ سارا گند کروا رہی ہے یار. کہتے یہ ہیٹر جو ہے اپنی بہن کا گھر برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. نہیں, یہاں پر آپ رانگ ہے. ہیٹر اپنی بہن کا گھر برباد کرنے پہ نہیں تلے ہوئے, وہ ہیٹر ہے آپ کے اور ستارہ کے. وہ تو استعمال کر رہے ہیں کوثر والا کانٹینٹ, پر کانٹینٹ کس نے دیا؟ کوثر نے. کانٹینٹ کس نے دیا؟ عاصم نے. تو عاصم اور کوثر خود ذمہ دار ہے اپنی زندگی برباد کرنے میں. جو کوثر کا اگر آپ کے ساتھ جو بھی کچھ ہوگا نا آگے چل کے, اگر طلاق بھی ہوگی, کچھ بھی ہوگا, کچھ بھی XYZ ہوگا نا, اس کی ذمہ دار ہیٹر نہیں ہے, اس کی ذمہ دار آپ کا اپنا سالہ, آپ کی اپنی بیوی ہے. اور آپ بھی اس چیز کے ذمہ دار ہے. کیوں ذمہ دار ہے؟ کیونکہ آپ نے شٹ اپ کال اس طرح سے نہیں دی جو کہ آپ کو دینی چاہیے.
کیونکہ اگر آپ ان لوگوں کو آ کر سوشل میڈیا پہ ایسے چماٹے نہیں لگائیں گے نا تو یہ لوگ کبھی چپ نہیں ہوں گے اور وہ اپنی زندگی برباد کر رہی ہے، اور ایک دن تنگ آ کر آپ نے بھی بیک پیک کرا کے اس کو ختم کر دینا ہے، کیونکہ اتنی برداشت آج کل کسی میں بھی نہیں ہے ساجد صاحب۔ تو یہاں پر یہ مذاق کر کے بول رہے کہ بھائی یہ جو میرے سیکنڈ سسرال والے لوگ جو ہے نا، مطلب جو ہیٹر ہیں میرے سیکنڈ سسرال والوں کے جو ہے وہ سپورٹر ہیں، اور میرے اور ستارہ کے ہیٹر ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنی بہن کا گھر جو ہے وہ سیو کرے۔ ارے ان کو تو کنٹینٹ سے مطلب ہے نا، آپ لوگوں کے گھر سے خبریں آئیں اور وہ سوشل میڈیا پہ بتا کر جو ہے وہ کیش کروائے۔ وہ تو اسی طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے ہیٹر ہیں، کوثر کے سپورٹر ہیں۔ وہ کوثر کے بھی سپورٹر نہیں، اگر سپورٹر ہوتے تو کوثر جو ہے وہ اسلام آباد سے بے گھر ہو کے گاؤں جا رہی ہوتی؟ انہوں نے اس کی خبریں باہر نکالی ہیں، وائسز باہر نکالی ہیں، کی تو بے وقوفی کی وجہ سے کوثر جو ہے ایسی ذلیل ہو رہی ہے وائی ٹی پہ، ہم سے گالیاں جو اس وجہ سے کھا رہی ہے۔ انہوں نے اپنی بہن کا جو ہے بالکل ہی، میں کہتی ہوں کچھ چھوڑا ہی نہیں، کک نہیں چھوڑا، اور اچھا ہی ہوا، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ تب بتاؤ، ہیٹر تو اس کے بھی نہیں ہیں جو آ کے ان کو چیزیں بتا رہے ہیں، جو آ کے ان کو خبر دے رہے ہیں، ان کو آ کے سوشل میڈیا پہ ذلیل کروا رہے ہیں، اسلام آباد سے ہی بے گھر کرا دیا۔ بتاؤ ذرا، حالانکہ غلطی اس میں 99% کوثر اور عاصم کی اپنی ہے، چاہے وہ 1% ہتھوڑا جو تھا وہ ہیٹرز نے مار دیا۔ تو یہ بات تو بالکل حقیقت ہے بھائی، اور جا کے ملو کوثر، ہیٹروں کے ساتھ رابطے کرو، اچھا ہے جو تھوڑی بہت 1% بھی رہ گئی ہے یہ بھی برباد کر دیں گے، ٹینشن نہ لو، ان کو کنٹینٹ مل جائے گا، وہ ڈالر چھاپ لیں گے، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہاں پہ ساجد صاحب نے باتوں باتوں میں ہی صحیح، مذاق میں ہی صحیح، ہیٹر کی آڑ میں ہی صحیح، لیکن یہ بات کوثر کو جو ہے وہ بول دی ہے کہ بھائی اپنی بہن کا گھر جو ہے نا وہ برباد نہ کرے، ان کو چاہیے کہ اپنی بہن کا گھر بسائے۔ یہ ساری باتیں کوثر پہ ہی لاگو ہو رہی ہے، اور مطلب اپنا جو مادہ ہے نا برداشت کا وہ بڑھانا چاہیے، برداشت کرنا بھی سیکھنا چاہیے، چاہے وہ عاصم ہو یا کوثر ہو۔ یہ میسج انڈائریکٹلی آپ ہی لوگوں کے لیے دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر جو برداشت نہیں ہے، جو جذبات میں آ کے آپ لوگ مطلب ساری چیزیں، سارے کام خراب کر دیتے ہیں نا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اپنی بہن کو ذرا برداشت کرنا، تحمل مزاجی سے کام لینا، یہ بھی سکھائیں۔ تو یہ میسج ڈائریکٹ ساجد صاحب نے کوثر اور عاصم کو ہی دیا ہے، اگر ان جاہلوں کو سمجھ آئے۔ گاؤں کے لوگ ہیں، جاہل ہے، ان پڑھ گوار ہے، ان کو کیا سمجھ آئے گا؟ گاؤں میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کا دماغ براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے۔ یہ مطلب نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں، ان کا دماغ بالکل کام ہی نہیں کرتا۔ جہالت کی تو ساری حدیں کراس کی ہوئی ہیں اس عاصم نے اور اس کوثریہ نے۔ اچھا، ساجد صاحب نے بتایا کہ آج میرے سالے صاحب کو جو وہ جنون آ گیا اور مجھے وائس میسیجز کیے ہیں، کہہ رہے پہلے تو آ کر سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنا رہا تھا اور اس کے بعد مجھے وائس میسیج کر کے مجھے دھمکیاں لگا رہا تھا، کہتا ہے میں سارے پروف لے کر آؤں گا، میں سچائی لے کر آؤں گا۔ پر اس نے تو یہ کہا تھا ساجد صاحب کہ مجھے تو بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے، مطلب بلاک میں، تو پھر وہ وائس میسیجز کہاں سے کی ہے؟ کمال ہے بھائی، مطلب تم ایک نمبر کی جھوٹے، تمہاری یہی بس اوقات تھی کہ تم مطلب اپنی بہن کے شوہر کو بیٹھ کے دھمکیاں لگاؤ۔ رہ کیا گیا ہے تم لوگوں نے جو سوشل میڈیا پہ جو بھی تھا ستارہ کی فیملی کے اندر، تم لوگوں تو سارا سوشل میڈیا پہ لے کر آ چکے۔ تم کیا لے آؤ گے؟ تم اب یہ لے کر آؤ گے جو تمہاری بہن ہے وہ ساجد کی بیوی نہیں ہے، وہ ارشد کی بیوی ہے۔ اب تم یہ ساری چیزیں وائی ٹی پہ پروف کرے گے اور اپنی بہن کا جو رشتہ آیا ہوا ہے امریکہ سے، اس کی شادی اب کراؤ گے نا؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے نا؟ یہ ساجد صاحب اس کی بہن کے لیے امریکہ سے رشتہ آیا ہوا ہے، تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوثر سے آپ کی طلاق کروا دے اور اپنی بہن کی شادی کہیں اور کرا دے، اسی لیے آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے بغیرت آدمی۔ اچھا، یہاں پر ساجد صاحب نے بولا جب یہ ساری دھمکیاں دی تو ساجد صاحب نے اس کو بس ایک ہی جواب دیا کہ 5 سالوں میں ہم نے اتنا کچھ برداشت کیا، ویسے بہت کچھ برداشت کیا ہے ستارہ اور ان لوگوں نے نا، بہت گندا کیا گیا ہے ستارہ ان کو یار، مطلب زیڈ والی کنٹروورسی سے بھی کوئی بہت بڑی چیز ہو سکتی ہے، اس سے بڑا تو کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ جب ان لوگوں نے وہ ساری چیزیں برداشت کر کے فیس کر کے موو آن کر گئے تو ساجد صاحب نے ان کو صحیح جواب دیا کہ اگر آپ 10-15 دن بیٹھ کے ویڈیوز بنا کے ہمیں گندا کرو گے تو ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کیا کر لو گے، اور اس کو کھلی چھوٹ دے دی کہ تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے سوشل میڈیا پہ تم لے آؤ، جو بھی آ کر بولنا ہے تم آ کر لے آؤ، لیکن اس کا جو ہے نا بھگتان جو ہے نا ظاہر سی بات ہے پھر کوثر ہی بھگتے گی، کوثر ہی بھگتے گی، کیونکہ ہیٹرز کے پاس وہ کانٹینٹ آ جائے گا، وہ آ کر بات کر کے اپنے ڈالر بنا کے چلے جائیں گے، لیکن برباد اسی کی بہن ہوگی ٹل اینڈ جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ ان کے وہ جو تبیلا گھر ہے نا اسی کے اندر رہے گی، پھر وہ جو پھوکے مار مار کے جو آگ جلاتے وہی جلائے گی۔ آ جاؤ میدان میں، ہم تمہیں دیکھ لیں گے کہ بھائی تمہیں جتنی ویڈیوز بنانی ہے بناؤ آ کر، لیکن اس کے بعد نا وائی ٹی چھوڑ کے نہیں بھاگنا، کیونکہ اگر تم وائی ٹی چھوڑ کے بھاگے نا تو تم ایک باپ کی اولاد نہیں ہو عاصم، کہ بھائی جو بھی باتیں ہوں گی وہ پھر تم سننا، برداشت کرنا کہ تمہارے ساتھ پھر بعد میں کیا ہوگا۔ عاصم نے ان کو ایکچولی میں یہ دھمکی لگائی ہے کہ سٹارٹنگ سے لے کر اب تک جو بھی میری بہن کے ساتھ ہوا ہے نا وہ میں ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ لے آؤں گا۔
यहाँ पर साजिद साहब ने वैसे ये बात सही रखी है कि भाई मैं मतलब क्या तुम लेकर आओगे कि कभी मैंने उसको डंडों से मारा हो, या मैंने उसके साथ ज्यादती करी हो, या मैंने उसको टाइम नहीं दिया हो, या घर में कोई चीज़ ख़त्म हुई हो, कुछ भी ऐसा होता है, या मैं कहीं पर होता हूँ तो वो चीज़ ऑन द स्पॉट जो है मैंने बोली है, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो सितारा हो, चाहे वो रमज़ान हो, जब वहाँ पे काम करते थे वहाँ पर जो है मतलब उसको वो चीज़ जो है ना ऑन द स्पॉट घर पे मिल चुकी है, बनी बनाई, तो तुम क्या मतलब यहाँ पर लेकर आओगे। उल्टा तो मैं ये बोलती हूँ ये ब्लेम तो साजिद का बनता है कौसर पे, इसके भाई के लिए बोलना चाहिए था कि तुम्हारी बहन जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ या घर जाता हूँ कभी सर्फ एक्सल मुझे फेंक के मारी होती है, कभी आलू फेंक के मारी होती है, कभी इब्राहिम को बेड से नीचे गिरा रही होती है, उसके सर इतने इतने खूले फूले हुए होते हैं, सर जो होता है ना इब्राहिम का नीला पीला हुआ होता है। ये वाला इल्ज़ाम तो साजिद का कौसर के ऊपर बनता था, और वो उल्टा इसके ऊपर आकर बकवास करके चला गया बेगैरत। उसको घर के बाहर जो है ना, कौसर को घर के बाहर कदम भी रखना नहीं पड़ता था, और वो चीज़ मतलब ऑन द स्पॉट उसको वहाँ पे मिल जाती थी। यही तो सारी चीज़ें आप लोगों ने देख के उसको सर पे तो चढ़ाया है ना। कभी शटअप कॉल नहीं दी, हंस रहे होते थे, वो सितारा को भड़वी बोल देती थी, सितारा को गाली दे देती थी, भोसड़ी वाली बोल देती थी, आप आगे से हंस रहे होते थे। ये इतनी बदतमीज़ है, इसको ये जो मौका दिया गया है ना, मुझे पता था एक ना एक दिन इसके साथ भी यही होगा, साजिद के साथ। मैं ऑलरेडी वीडियो में आकर बता चुकी थी, मैंने कहा अगर वो बैठ के सितारा को गालियाँ दे रही है, एक दिन आएगा कि साजिद भी बैठ के गालियाँ खा रहा होगा, और आज वही दिन आ गया, साजिद बैठ के खुद अब इनसे गालियाँ खा रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि कौसर इसको गालियाँ नहीं देती होगी? अगर वो मारती है तो कौसर गालियाँ भी देती होगी, और अब भाई उठ के आ गया है साजिद साहब को जो है धमकियाँ लगा रहे हैं। वैसे साजिद साहब अब ये डिजर्व करते हैं, अच्छी बात है। यहाँ पर साजिद साहब ने बोला कि भाई तुम जितनी वीडियोस बनाओगे बना लो, और मैं एक ही वीडियोस बनाऊंगा ना और काम तमाम करके साइड पे हो जाऊंगा, तो बस यही होगा। फिर जाहिर सी बात है आखिर जो है वो बोलते हैं ना ताबूत में जो आखिरी कील है ठोकना जो होता है ना, वो साजिद साहब लगाएंगे, फिर क्या होगा, तलाक ही होगी। अगर आसिम नहीं रुका ऑन द स्पॉट फिर यही होगा, फिर उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद होगी। दूसरी शादी करना मतलब आसान नहीं है। शादी करके निकाह पे 3 बार कबूल करना आसान है, लेकिन शादी को निभाना, फिर आगे फैमिली बनना, ये सारी चीज़ें करना आसान नहीं है। सारी गलती तो आपकी है साजिद साहब, जो आपने सितारा को धोखा देके उस औरत के साथ शादी करी, उस बुढ़ी को लाके सितारा पे मुसल्लत किया। आपके अंदर सब्र ही नहीं था। जिस तरह से आपने सितारा के साथ किया ना, वही सारी चीज़ें अब आपको देखने को मिल रही हैं। जो चीज़ें सितारा ने फेस करी है ना, वो अब आप फेस कर रहे हो। आपके साथ जो भी सारी आपका जहनी सुकून बर्बाद किया हुआ है कौसर ने, आप यही डिजर्व करते हो। मुझे तरस नहीं आ रहा साजिद के ऊपर, सॉरी। क्यों तरस नहीं आ रहा? क्योंकि इन्होंने सितारा को बड़ा निगलेक्ट किया है, बड़ा जलील किया है। और अब टिल एंड देख लो, अब साजिद साहब के जो वालिद साहब है वो मैदान में आ गए, वो आके सारी बातें कर रहे हैं कि जो है कौसर को जो है ना वो इंसान की औलाद की तरह रहना चाहिए, वरना मैं इसके बाप को कॉल करके बोलूँगा कि ये क्यों सही तरीके से नहीं रह रही। मतलब सितारा के जो ससुर है वो मैदान में उठ के आ गए यार। यहाँ पे कल शानी ने जब वीडियो बनाई थी इनके वालिद साहब को लेके कि अबू अमीन को भी गुस्सा आ गया कौसर के भाई पर, साजिद ने वार्निंग दी और आसिम जो है वो मुंह उठाकर आ गया साजिद को उल्टा धमकियां लगाने। और यहाँ पे शानी ने रिक्वेस्ट करी कि भाई गुस्सा मत करना, मैं कुछ बातें करूंगी, मेरी उम्र तुमसे बड़ी है, यानी अब मेरी शादी जो है वो तुमसे पहले हुई है, तो जो हक सच बात है, जाहिर सी बात है, कौन चुप रहेगा इन सारी चीज़ों पर। मतलब अपना घर ख़त्म मत करना किसी के कहने पर, जो है जो अपने घर में खलल पैदा कर रही हो, ये सारी चीज़ें मत करो। अपना घर जो है ना वो बसा कर रखो। शानी ने यहाँ पर सितारा की रियलिटी बताई कि सितारा यहाँ पर कैसे मुश्किल से गुजारा करती थी, और ये घर भी इतना कोई अच्छा बना हुआ नहीं था। ये तो आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने अपने ये घर सही किया है, और अगर आपका सामान अहमदपुर आ भी गया है तो ये भी प्यारा घर है, इसमें आप यहाँ पर रहें आराम से। लेकिन नहीं भाई, ये घटिया औरत कभी भी नहीं रहेगी, ये कभी भी नहीं रहेगी। और जहाँ पर सितारा की बेइज्जती होगी ये जाके लोगों को खबरें देगी। लानत हो तुम पे कौसर, कितनी घटिया औरत हो। यहाँ पर शानी ने बताया कि सितारा जो है वो अपने बच्चों के साथ बहुत मुश्किल से रहती थी। साजिद साहब जो थे वो नौकरी करते थे, कोई पता नहीं किसी चीज़ का नाम लिया, वहाँ पे काम करते थे, और साजिद साहब मतलब एक ही नौकरी की वजह से पूरा घर मतलब चलता था, पूरा ससुराल था यार सितारा का। यानी इस तरह से इन्होंने एडजस्ट करके पूरी ज़िंदगी गुजारी है, और इसको बना बनाया सारा कुछ मिल गया, फिर ये शुक्र अदा नहीं करती है, फिर भी शुक्र अदा नहीं करती, उल्टा धमकियां आसिम से दिलवा रही है कि भाई अगर ये हो जाएगा तो वो कर दूंगा, ये हो जाएगा तो वो कर दूंगा, जाओ जो करना है कर लो। कहती थी कि भाई वो तो बड़े अस्पताल जाती भी नहीं थी सितारा, और इसकी इतनी बड़ी डिलीवरी 7-8 लाख रुपए इस औरत के इब्राहिम के ऊपर खर्च किए हैं। सितारा अपना एक भी रुपया कौसर पे खर्च नहीं करना, वो इस लायक ही नहीं है, घटिया औरत। कहते कि एक छोटा सा डॉक्टर था, क्लिनिक तक नहीं था, और जब तैयबा पैदा हो रही थी वहां पर लेके गए, वो क्लिनिक नहीं था, यानी कमरा था भाई। यानी इस तरह के डॉक्टर्स जाकर वहां पे डिलीवरियां हुई, और इस औरत का इतने बड़े अस्पताल में डिलीवरी हुई, फिर भी जस्टिस फॉर कौसर हो रहा है। यार कैसे बेशरम लोग हो यार तुम लोग। ये तक बताया कि वो स्टोर की तरह भी नहीं थे यार, वो क्लिनिक इतना गंदा था, यानी जो स्टोर रूम होते हैं ना उससे भी गया गुजरा था। उस जगह पे तैयबा की मतलब सितारा की डिलीवरी हुई है, तैयबा पैदा हुई है,
اور کس بات کی بیچاری اتنا بڑا منہ ہو گیا، جب اپنے باپ کے گھر میں رہ رہی تھی سوکھا جلا ہوا منہ تھا، ساجد کے گھر پہ آ کے رہنے لگی، ستارہ کے پیسوں پہ منہ دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ کوثر کی باڈی دیکھی، اتنی موٹی ہو گئی ہے یہ اتنا بڑا منہ کے ساتھ، بے شرم عورت۔ کہتی ہے اچھے ٹائم سے آ گئی ہو، ہر چیز کی سہولت ہے، اور ستارہ کی ڈیلیوری کے ٹائم پہ بول رہی تھی کاشف اور میں ہی جاتے تھے، پھر ستارہ کیسے بری ہو گئی یار ان کی نظروں میں؟ او بے شرم کوثر، تمہیں تو ستارہ کے پاؤں دھو کے نا وہ پانی پینا چاہیے، گھٹیا کہیں کی، جو تم بیٹھ کے ہیٹروں کے ساتھ مل کے اس کو ذلیل کروا رہی ہو۔ یہاں پہ کاشف نے بتایا کہ ابو امین کسی بھی معاملے میں نہیں آتے، لیکن اب ان کو سٹینڈ لینا پڑا یہاں پر کہ بھائی یہ ستارہ اور ساجد اور کوثر لوگوں کی زندگی میں کیوں انٹری کر رہا ہے، کیوں آ کر جو ہے وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہا ہے اور ہر معاملے میں انٹرفیئر کر رہا ہے اور ہیٹروں کے ساتھ مل کے یہ ساری ویڈیوز بنا رہا ہے۔ اس میں کوثر بھی شامل ہے، کیوں تم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کوثر بھی شامل ہے، یاد رکھیے گا، یہ صرف ہیٹرز نہیں ہیں، جب تک کوثر نہیں چاہے گی ہیٹرز تک خبریں نہیں جائیں گی، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ کوثر ہی ہے، ہر چیز کے پیچھے کوثر کھڑی ہوئی ہے۔ یہاں پر جب امین صاحب کو پتا چلا جو ساجد صاحب کے ابو ہیں کہ بھئی یہ جو عاصم آ کے ایسی ویڈیوز بنا رہا ہے، میں جا رہا ہوں اس کے والد کے ساتھ بات کرنے کے، اس کو سمجھاؤ یہ کیا کر رہا ہے، یہ اپنی بہن کی زندگی کیوں برباد کر رہا ہے۔ بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کی زندگی کے رکھوالے ہوتے ہیں اور یہ تو آ کر اس کی سوشل میڈیا پہ دھجیاں اڑا رہا ہے، تو اڑا دے بھائی، تم لوگوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اچھی بات ہے اگر وہ اپنی جو ہے بہن کی زندگی خراب کر رہا ہے، میں تو خوش ہوں، اچھا ہے دفع ہو جائے ستارہ کی زندگی سے، کم ساجد اور ستارہ جو ہے وہ مطلب اپنا آرام سے گھوم پھر کے اپنی جو بھی زندگی مطلب جو رہ گئی ہے وہ آرام سے گزار لیں گے۔ کیا یہ مصیبت گلے میں ڈلی ہوئی ہے 4-5 سال سے؟ ایسا لگتا ہے وہ جو گائے اور بکری کے وہ جو گردن میں وہ جو بیل نہیں لٹکتی ٹنگ ٹنگ ٹنگ، بالکل کوثر مجھے اسی ٹنگ ٹنگ بیل کی طرح لگی ہوتی ہے، گھنٹی ہے بھائی، ادھر 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 بج رہی ہوتی ہے، پاگل عورت، کبھی ہیٹرز کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے رابطے میں ہو جاتی ہے، کبھی اپنے بھائی کے ساتھ عاصم کے ساتھ رابطے میں ہو کے ستارہ کے گھر کی چیزیں لیک کرتی ہے۔ اب کوئی کیوں چیز لیک نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ کوثر نہیں ہے۔ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کوثر بھابی بالکل بھی یہ بات نہیں سوچ رہی کہ بھئی میرا گھر خراب ہو رہا ہے۔ ارے کاشف صاحب، وہ خود ہی رابطے میں ہے ڈائریکٹ، وہ لوگوں کو خود جا کے بول رہی ہے کہ ایسا ہے اور ویسا ہے۔ کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ کیوں آپ لوگ یہاں پہ اس کو کلین چٹ دے رہے ہو؟ کوثر ہی ساری چیزوں کی ذمہ دار ہے۔ اچھا یہاں پہ ساجد صاحب نے یہ بھی بتایا کہ بھائی میں جو ہوں اس کو وہاں پہ چھوڑ کر آیا، مطلب اپنے میکے پہ چھوڑ کر آیا، اور اس کا سامان جو ہے میں نے سارا مطلب گاؤں میں شفٹ کر دیا، اور میں نے یہ سوچا تھا کہ کوثر کے لیے ایک اچھا گھر جو ہے وہ اسلام آباد میں دیکھ لوں گا کچھ مطلب ریزنیبل پرائز پہ، کیونکہ اس گھر کا رینٹ ستارہ دے رہی تھی، وہ دینے سے منع کر دیا۔ تو ساجد صاحب نے کہا یعنی اتنا بڑا گھر میں کیوں لوں، ایک کمرہ، ایک لاؤنج اور ایک کچن، ایک باتھ روم ہی کافی ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ تھوڑا اور کم پرائز پہ گھر مل جائے گا، میں اس کو آرام سے لے آؤں گا، لیکن ان لوگوں نے تو ان کا جینا ہی حرام کر دیا، ساجد کو ہی گندا کر دیا، ستارہ کو ہی گندا کر دیا۔ یعنی کہ جو ساجد صاحب نے سوچا تھا کہ واپس لانے کا، تو وہ ظاہر سی بات ہے اگر یہ لوگ ہیٹرز کے ساتھ رابطے میں ہو کر اور یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ کر رہے اور آ کے دھمکیاں دے رہے ہیں، تو سارا کام ہی خراب کر دیا۔ کہتے ہیں میں یہ گھر ڈھونڈنے کے چکر میں تھا اور انہوں نے میرے پر ہی ویڈیوز بنانا شروع کر دی۔ سمجھ جائے نا کہ کوثر ہی آپ کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ یہ اگر آپ کے لیے سچی ہوتی نا تو یہ کبھی بھی آپ کو ٹرول نہ کرواتی ہیٹروں سے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کوثر اور ستارہ میں اسی لیے زمین آسمان کا فرق ہے کہ کوثر ہیٹرز کے ساتھ مل کر آپ کو گھوچو گھوچو بلواتی ہے، اور ستارہ نے آپ کو کبھی بھی ٹرول نہیں کروایا ہے۔ میں اگر آپ کے اوپر آپ کے خلاف ریئیکشن اکثر آ کر دے دیتی ہوں، وہ میری اپنی مرضی سے، کیونکہ میں ڈے 1 سے آپ کو پسند نہیں کرتی تھی جب آپ نے شادی کری تھی، جب آپ نے کوثر کے ساتھ شادی کرتی، وہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ باقی لوگ تو آپ کو کچھ نہیں کہتے نا، یہ میں تو بدلی نہیں ہوں، میں تو ڈے 1 سے آپ کے اوپر جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، اور یہ میرا رائٹ ہے یار، میں غلط نہیں ہوں اس معاملے میں، میں ان کو مطلب صحیح بھی بولتی ہوں، جہاں پر ان کا رائٹ ان کو اپریشیٹنگ ہوتی ہے میں ان کو کر دیتی ہوں، لیکن جہاں نہیں ہوتی میں نہیں کرتی، کیونکہ میں ستارہ کو سپورٹ کرتی ہوں، میں ستارہ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ پھر ساجد صاحب نے ڈائریکٹ یہی بولا کہ بھائی تم لوگوں کو اگر یہ ویڈیو بنانی تو بس یہ ویڈیو بناتے رہو، پھر یہ مت کہنا کہ ساجد صاحب جو ہے وہ مجھے لینے کے لیے نہیں آئے۔ یعنی ان کے دماغ میں ابھی بھی ہے کہ کوثر کو جو ہے وہ اسلام آباد شفٹ کیا جائے، لیکن اس چیز یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، ہر چیز آپ کے گھر کی لیکم آؤٹ لیکم لیک ہو ہی جا رہی ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ وہ وہیں رہے۔ ساجد صاحب نے بھی یہی بولا کہ اگر آپ لوگوں کو شوق ہے تو بس ٹھیک ہے ویڈیوز بنائیں اور وہیں پر رہے، آپ لوگ وہیں پر ہی اچھے لگتے ہو اور وہیں پر ہی بیٹھے رہو، یعنی میں اسلام آباد نہیں لے کر آؤں گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ تھا میرا کل والی ویڈیوز پہ ریئیکشن ریویو، جو کہ میں نے ایک ہی ویڈیو میں بہت ہی مختصر طریقے سے جو ہے وہ کور کیا۔ اب آ جاتے ہیں آج والے کنٹینٹ پہ، نیکسٹ ویڈیوز میں میرے ساتھ ملیے گا۔ چلیے جی، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے بائے بائے۔